نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم منكم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا بڑا کرم اور احسان کہ جس نے آج کے دن ایک بار موقع دے دیا کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کر سکیں اور قرآن پاک کے ترجمے کے ساتھ اس کو غور و فکر بھی کر سکیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ خصوصی طور پر رمضان کے مہینے میں جو رحمتوں اور برکتوں اور ثمرات کا اس وقت جو مہینہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر بھی اس پر رحمت اور کرم کر دے اور ہمیں قرآن پاک میں غور و فکر کی اور عمل کرنے میں آسانی کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ قرآن پاک کی آیت کریمہ جو ابھی اس کی الحمدللہ تلاوت ہوئی، آیت نمبر 83، اس کا ترجمہ انشاءاللہ پڑھتی ہوں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، تو یہاں اور یاد کرو اور جب ہم نے بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ، رشتہ داروں، ذی القربہ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ، وَآتُوا الزَّکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرنا۔ پھر تم میں سے چند لوگوں کے علاوہ تم سب منحرف ہو گئے اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم ہو ہی منہ موڑنے والے۔ تو ربط آیات جو ہیں، جو اس سے پہلے الحمدللہ ہم نے کل جو جو پیچھے آیات پڑھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا تھا کہ بنو اسرائیل نے برے کام کیے اور برے کاموں نے ان کا کیا کر لیا ہوا تھا، احاطہ کر لیا ہوا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ اس کی تفصیل بیان فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کیا تھا کہ اللہ کے سوا وہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اور ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کریں گے، لوگوں سے اچھی باتیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے۔ پھر چند جو اشخاص کے سوا باقی سب نے اس عہد کے خلاف ورزی کی،
اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کرنا، یہ اس قسم کی عبادات ہیں جو ہر نبی کے دور میں مشترک رہی ہیں۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کو اہمیت کے ساتھ بیان کیا، اس کا اپنی عبادت کے ساتھ متصلاً ذکر کر دیا، ملا دیا اس کو۔ اس لیے ہم یہاں اس میں کچھ تفصیل جو ہے وہ اس حوالے سے میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گی، احادیث کے ساتھ رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا بھی بیان جو ہے انشاءاللہ اس میں کچھ احادیث شیئر کر لوں گی۔ یہاں والدین کی اطاعت پر ثواب کی کے متعلق کچھ احادیث ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو وقت پر پڑھنا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہاں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر جہاد کی اجازت طلب کی۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کی خدمت میں جہاد کرو۔ جن کے ماں باپ زندہ ہیں، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توفیق دی، ان کے پاس بیٹھ کر ان کی خدمت کرنی، ان کے ساتھ نیکی کرنی، ان کے ساتھ احسان کرنا، ان کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آنا۔ اور یہ جو زندگی میں جس انسان کو موقع ملتا ہے وہ بہت ہی خوش قسمت انسان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس چیز کی توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کریں۔ آگے چلتی ہوں کہ یہاں یہاں حضرت جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہاد کا ارادہ کیا ہے، میں آپ کے پاس مشورے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ چمٹے رہو کیونکہ جنت اس کے پیر کے پاس ہے۔ اور یہاں اور بھی ایک حدیث ایک آدھ اس کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ کون مستحق ہے؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے پوچھا پھر کون؟ فرمایا تمہارا باپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کر لیا ہے، کیا اس کی کوئی توبہ ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کیا تمہاری خالہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کتنی بلیسنگ کی ہے کہ گناہوں کا جو اس کو نیکی میں بدل دینا، اس کو عمل دنیا میں ہی جو ہے نیکی کا شروع کر دینا، کتنا بڑا میسج ملتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرنے سے آپ کے گناہ بھی جو ہے دھل جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں حضرت ابو اسید مالک جو ہیں بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ ان احادیث سے معلوم ہوا جو چند احادیث آپ کے ساتھ بیان کی کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب عمل ہے، اس کا ثواب جہاد کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا اجر حج اور عمرے کے مساوی ہے، ماں باپ کے قدموں میں رہنا جنت کی طرف پہنچانا ہے، اس سے عمر زیادہ ہوتی ہے، دعا قبول ہوتی ہے
اور دوزخ سے نجات ملتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اور ان کو راضی کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ کتنی خوبصورت احادیث ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو بھی والدین کی احترام، اس کی عزت اور ان کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم نے اپنی زندگی میں جو غلطیاں کی ہوں دانستہ اور نادانستہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ ہماری جو ہے ہمیں معاف کر دے اور پکڑ سے بچائے۔ یہاں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک کے متعلق بھی کچھ احادیث سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی کی جائے اور اس کی عمر میں زیادتی کی جائے، وہ رشتہ داروں سے تعلق جوڑے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر جمعرات کو جمعے کی شب بنو آدم کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، جو شخص رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہو اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ کیونکہ جو یہ حدیث میں نے ابھی پڑھی، اس میں جو نام اعمال ہیں وہ ہر پیر اور جمعرات کو جاتے ہیں، اور اس حوالے سے کہ اگر کسی نے کوئی تعلق، کوئی قطع رحمی، یا کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں انسان کی زندگی کے جو لڑائی جھگڑے رشتہ داروں کے ساتھ، کافی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اپنے پریکٹیکل میں نظر آتی ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر وہ جو معاملہ ہے، جو فیصلہ ہے، وہ اس کو معلق کر دیتا ہے، اس کو روک دیتا ہے، اور کیونکہ ہر پیر اور جمعرات کو معاملات اللہ کے پاس جاتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے لیے کیا میسج ہے؟ ہم نے ایک دوسرے کو معاف کر دینا ہے، دل سے معاف کر دینا ہے، اور جب موقع ملے، جب حالات ہوں، اس پہ بھی معافی کا راستہ رکھنا ہے۔ عفو درگزر ایک بہت بڑا عمل ہے جو میرے لیے خصوصی طور پر، اور ہم آپ لوگوں کے لیے، ہم سب کے لیے، مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہوتا ہے اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم نے مانگنا ہے، ہدایت مانگنی ہے اپنے لیے، لوگوں کے لیے، تاکہ ہمارے دل نرم ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دلوں کی سختی سے بچائے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ آج کل وقت کیسا چل رہا ہے؟ ہم سب کے دلوں میں وہ سختی آ چکی ہے، وہ نرمی نہیں رہی، رشتہ داروں میں وہ پیار محبت نہیں رہا، صلہ رحمی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، مقصد کیا ہے قرآن پاک پڑھنے کا؟ یہی تو ہے کہ ہم نے دین کو سیکھنا ہے، ہم نے اللہ سے ہدایت مانگنی ہے، اور وہ دیتا ہے۔ جہاں ہماری کجی ہے، جہاں ہماری کمی بیشی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ ہم جب مانگیں گے تو وہ ہمیں دے گا۔ شیطان کا تو کام ہی یہی ہے کہ وہ ہماری زندگی کو وہ میس اپ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم جب انشاءاللہ جب ہمارے پاس اخلاص ہوگا اور نیت اچھی ہوگی تو ہمارے یہ سارے معاملات بھی آسان ہو جائیں گے۔ تو یہاں اور بھی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ گھر وہ ہے جس میں یتیم عزت کے ساتھ رہتا ہو۔ اب دیکھیں یہاں قرآن پاک کی آیت کریمہ میں مسکین کے حوالے سے بھی آیا نا، تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوگا۔ آپ نے شہادت کی جو انگلی ہے اور درمیانی انگلی کو ملا کر اشارہ کیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیوہ اور مسکین کی پرورش کرنے کی جدوجہد کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثل ہے، اور میرا گمان ہے آپ نے فرمایا اس شخص کی مثل ہے جو، یعنی کہ جو اکتائے بغیر قیام کرے اور مسلسل روزے رکھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بخاری، مسلم، ابن ماجہ، یہ جو ہے اس کی حدیث تھی۔ میں آپ کے ساتھ اس لیے کچھ ریفرنس دے دیتی ہوں تاکہ کلیئر آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں۔ باقی علم حاصل خود کرنے سے، اس کی کھوج لگانے سے
آپ کے راستے خود بے خود آسان ہو جاتے ہیں اور کنسیپٹ بھی کلیئر ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ نے مجھے اور آپ کے لیے ایک بہت خوبصورت پیغام ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو جہاں ہماری کمی بیشی اور کجی ہو اس کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے۔ آگے ہمارے یہ جیسے بچوں کے لیے ایک میسیج ہے، جو بچیاں ہماری قرآن اکیڈمی میں جو پڑھ رہی ہیں وہ ان کے لیے خصوصی طور پر وہ بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، گھر پر بیٹھے ہوئے جب بھی وہ فارغ بیٹھی ہوں کام کریں، ان کی خدمت کریں، ان کا خیال رکھیں اور اپنے آپ کو نیکی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کے حصہ ڈالیں انشاءاللہ۔ اب قرآن پاک کی آیت کریمہ آگے شروع کرتی ہوں 84 سورہ بقرہ کی 84 انشاءاللہ آگے تک کوشش ہے کور ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ یہاں کاف کو جو ہے یہ اس کو کل کے لیے کی طرح پڑھیں گے، ثم اقررتم وانتم تشہدون۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد لیا کہ تم ایک دوسرے کا خون نہ بہانا اور نہ ایک دوسرے کو اپنے گھروں سے نکالنا، پھر تم نے اس کا اقرار کیا اور اس عہد پر تم خود بھی گواہی دیتے ہو۔ ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم۔ پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو ایک دوسرے کو قتل کرتے ہو اور تم اپنے ایک فریق کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، اور تم ان کے خلاف گناہ اور سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو۔ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو فدیہ دیتے ہو، حالانکہ ان کو گھروں سے نکالنا بھی تم پر حرام کیا گیا تھا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا کفر کرتے ہو؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، سو تم میں سے جو لوگ من يفعل یہ کام کریں، جو یہ لوگ یہ کام کریں، ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہوگی کہ وہ دنیا کی زندگی میں رسوا ہوں۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن وہ زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے میں خرید لیا۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، سو نہ ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ تو آیت نمبر 84 سے لے کے یہاں الحمدللہ 86 کو ہم نے کور کیا اور انشاءاللہ اس کی مختصر تفسیر کو سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ پچھلے آیات کے ربط کے ساتھ بھی یہ چیز چل رہی ہے کہ یہود جو تھے مدینہ کا ایک دوسرے کو قتل کر کے میثاق توڑنے کا اس حوالے سے یہ بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات میں بنو اسرائیل سے یہ پختہ عہد لیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل نہیں کریں گے اور نہ ایک دوسرے کو گھروں سے نکالیں گے۔ نسل در نسل یہ عہد اور میثاق مدینہ میں آباد یہودیوں میں بھی منتقل ہوا۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے عہد اور میثاق کے حوالے سے بھی آپ کو اس کی ڈیفینیشن بتا دی۔ مدینہ میں اوس اور خزرج اور جو مشرکوں کے دو قبیلے تھے جو کسی شریعت کے پیروکار تھے، نہ کسی چیز کے حرام اور حلال ہونے کے قائل تھے، یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ جو تھے مدینہ میں رہنے والے یہود بھی دو حصوں میں بٹ گئے تھے۔ نام کیا ہیں؟ بنو قینقاع خزرج کے خلیف تھے
اور بنو نذیر اور بنو قریظہ اوس کے حلیف تھے۔ یہ دونوں قبیلے ایک دوسرے کے وہ جو پیروکار ہو گئے تھے۔ جب اوس اور خزرج میں جنگ ہوتی تو بنو کین کا خزرج کا ساتھ دیتے، اور بنو نذیر کیا کرتے، بنو قریظہ اوس کا ساتھ دیتے ایک دوسرے کے لیے نا۔ اور اس جنگ میں یہود ایک دوسرے کو قتل کرتے اور گھروں سے نکال دیتے، اور جب جنگ ختم ہو جاتی تو بنو نذیر بنو قریظہ کے جو لوگ خزرج کی قید میں ہوتے ان کو بنو کین کا فدیہ دے کر چرا لیتے، اور بنو کین کا کے جو لوگ اوس کی قید میں ہوتے ان کو بنو قریظہ اور بنو نذیر فدیہ دے کر چرا لیتے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ تم فریق مخالف کے قیدیوں کو فدیہ دے کر کیوں چھڑا رہے ہو، تورات میں یہ حکم دیا گیا ہے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑائیں۔ پھر ان سے کہا جاتا کہ تورات میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہ کرو اور گھروں سے نہ نکالو، تو تم اس کی مخالفت کیوں کرتے ہو؟ تو کہتے کہ ہم اپنے حلیف سے کیے ہوئے عہد کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی مشرکوں سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے تھے اور اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ 84 سے لے کے 86 کا اس کا جو ہے اس کی مختصر تفسیر الحمدللہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی۔ آگے چلتی ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِالرُّوحِ الْقُدُسِ، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد لگاتار رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دے دیں، ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دیں۔ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس، اور ہم نے روح القدس یعنی جبرائیل سے افکلما جاءکم رسول ان کی تائید کی۔ تو یہاں سے میں دوبارہ آپ کے ساتھ پڑھتی ہوں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو واضح دلیلیں دیں اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی۔ افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم مستکبرتم ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون۔ تو یہاں سے افکلما، تو کیا ہر بار ایسا نہیں ہوا کہ جب بھی رسول تمہارے پاس آیا، ایسا پیغام لے کر آیا جو تمہاری مرضی کا نہ تھا، تو تم نے کیا کیا؟ تکبر کیا، اور ایک گروہ کی تم تکذیب کرتے تھے، اور وفریقاً تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کرتے تھے۔ وقالو، اور یہود نے کہا، وقالو قلوبنا غلف بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اور یہود نے کہا ہمارے دلوں پر کیا ہے، ان سب نے کیا کہا؟ قلوب، جو قلوب ہوتا ہے وہ قلب کی جمع ہے، تو ہمارے دلوں کو کیا ہو گیا، اس پر غلاف ہے۔ بل لعنہم اللہ، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے اللہ نے ان پر کیا کر دیا، بکفرہم، ان کی کفر کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ سو ان میں سے فقلیلا، بہت ہی تھوڑے ایمان لاتے ہیں، ما یؤمنون، ایمان لاتے ہیں، ان میں سے بہت تھوڑے ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں عیسیٰ، مریم اور روح القدس کے معنی کے حوالے سے انشاءاللہ اس کو ہم پڑھیں گے۔ تو یہاں عیسیٰ، مریم اور روح القدس کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ عیسیٰ اور یسوع عبرانی زبان کے الفاظ ہیں، ان کا معنی ہے سید یا برکت والا۔ مریم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے خادم، کیونکہ ان کی ماں نے یہ نذر مانی تھی کہ ان کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گے۔
بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ تو یہ آپ نے یہ ابھی جو اس پہ پڑھا کہ قرآن پاک کی جو آیت کریمہ میں عیسیٰ ابن مریم البینات، تو یہ اس حوالے سے اس کا معنی کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ بینات سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، مثلاً مردوں کو زندہ کرنا، پیدائشی نابینا کو بینا کرنا، برص زدہ لوگوں کو جو ٹھیک کر دینا جو بیماری تھی۔ اس کے بعد روح القدس سے مراد یہ ہے پاکیزہ روح، حضرت جبرائیل روح القدس کہتے ہیں، اور قدس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے۔ روح کی اضافت تشریف کے لیے ہے، یعنی اللہ کی پسندیدہ روح۔ قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی فرمایا اور الروح الامین بھی فرمایا۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النحل میں قُلْ نَزَّلَهُ روح القدس من ربک بالحق، آپ کہہ دیجئے کہ اس قرآن کو حق کے ساتھ روح القدس نے آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا ہے۔ تو جیسے کہ اوپر ابھی بیان کیا کہ حضرت جبرائیل کو روح القدس کہتے ہیں، تو قدس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور روح کی اضافت جو ہے وہ تشریف کے لیے ہے، یعنی اللہ کی پسندیدہ روح۔ اس لیے قرآن مجید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح القدس بھی فرمایا گیا۔ تو یہاں الشعراء میں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، اس قرآن کو الروح الامین جبرائیل نے نازل کیا ہے آپ کے قلب پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہو جائیں۔ یہاں غلف کے معنی ہے ڈھانپنے والی چیز، یعنی پردے۔ تو اس میں اس کے جو کچھ میننگز تھے جو آپ کے ساتھ شیئر ہو گئے الحمدللہ۔ یہاں انبیاء کرام سے جو یہود کی جو تھی ان کے اندر عناد، اس کے حوالے سے بھی ایک مختصر انشاءاللہ جو ہے بیان ہوتا ہے کہ ان آیات میں یہودیوں کے دل کی سختی بیان فرما دی، دل کی سختی، اور یہ کہ وہ مادہ پرست اور نفسیانی خواہشوں پر چلنے والے تھے۔ تو یہ نفسیانی خواہشیں اور مادہ پرستی، یہ تو دنیا میں جب سے دنیا قائم ہے اور اب تک انسان جتنے بھی آئے، انسان وہ بھلے وہ مسلمان ہو اور وہ بھلے وہ کافر ہو، یہ والی تو جو صفات ہیں اس طرح کی، یہ تو انسانوں کی چلتی رہتی ہیں۔ اور کیا اس سے ہمارے، میرے اور اس کے متضاد جو کافر ہے اس پر کیا اثر پڑتا ہے؟ کیا وہ بری چیز جب کسی مسلمان کے پاس آتی ہے، مادہ پرستی پہ آ جانا، نفسانی خواہشات، تو کیا اس کا امپیکٹ کس طرح کا پڑتا ہے اس پر؟ کیا وہ برے اثرات اس پر آتے ہیں؟ تو بالکل آتے ہیں۔ اس حوالے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان میں بار بار رسول جب بھیجے، تو امام راضی نے یہاں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بعثت تک اوپر نیچے مسلسل رسول آتے رہے۔ یہاں ایک اور بھی قول لکھا ہے کہ جب تک حضرت یوشع کو نبی نہیں بنا دیا گیا، اس وقت تک حضرت موسیٰ علیہ السلام فوت نہیں ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت یوشع، حضرت شمویل، حضرت سمعون، یہ سب نام ہیں جو نبیوں کے، جو یہاں حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور حضرت الیاس، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور بہت سے رسول آئے۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو رسول بھی مبعوث ہوا، وہ بنو اسرائیل کو تورات پر ایمان لانے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیتا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک رسول کے بعد دوسرا رسول اسی منہاج اور اسی شریعت پر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت بعض احکام میں تورات سے مختلف تھی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا فرما دیے، اور وہ مردوں کو زندہ کرتے، مٹی سے پرندے کی شکل کا ایک جانور بنا دیتے، اس میں پھونک جو ہے مارتے تو وہ اللہ کے اذن سے، اللہ کی اجازت سے پرندہ بن جاتا۔
بیماروں کو تندرست کر دیتے، غیب کی خبریں دیتے، اور ان کے صدق کی تائید میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ان کے ساتھ رہتے تھے۔ بنو اسرائیل ان سے بہت حسد اور بغض رکھتے تھے کیونکہ ان کے بعض احکام تورات کے خلاف تھے۔ یہ دیکھیں، حسد اور بغض بھی، یہ بھی جو ہے یہ کیسی جو ہے اس کی صفت ہے جو اس کی غلط چیزوں میں جو ہر انسان کے اندر، بھلے وہ مسلمان ہو، بھلے وہ کافر ہو، بھلے وہ منافق ہو، یہ چیز انسانوں کے پاس ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر بھی رکھا ہے مسلمان کے پاس اور شر بھی رکھا ہے، اور یہ مادہ پرستی، نفسانی خواہشات، اور یہ حسد اور یہ بغض، یہ آپ اس پہ خود اس پہ غور و فکر کریں اور اس کا نتیجہ آپ خود نکالیں۔ اس پہ پھر اس کا نتیجہ جو ہے، اس کو کرنے کے بعد کیا نکلتا ہے انسان کی زندگی میں، کیا امپیکٹ پڑتا ہے جب وہ مادہ پرستی پہ پڑ جاتا ہے، اپنی نفسیانی خواہشات کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور اس کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے، آخر کار اس کی زندگی جو ہے نا وہ تھک بھی جائے تب بھی اس کے جو نفس ہے وہ جو ہے سکون میں نہیں آئے گا۔ سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے، قرآن پاک کی تلاوت سے ہے، اس پہ غور و فکر سے ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو یہی ہے قرآن پاک، یہ ہے کتاب جس کو اتارا گیا۔ اور آج فرق ہے یہودی، نصرانی اور مسلمان میں کہ ہمارا ایمان ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، ہم قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، ہم دین سیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارا یہی مقصد ہے رمضان میں کہ ہم نے اپنے آپ کو کیسے تبدیل کرنا ہے، اپنی ہیبٹس کو کیسے بدلنا ہے، کون سی بری ہیبٹس ہیں جو ہمارے پاس ہیں، وہ میرے سے اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ آپ اپنی ذات کا خود محاسبہ کریں، خود اس پہ غور و فکر کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہاں قرآن مجید میں بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے فرمایا وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْدَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال کر دوں جو تم پر حرام کی گئی تھیں۔ تو اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ جب بھی کوئی رسول ایسی شریعت لے کر آتا جو ان کی خواہش کے خلاف ہوتی، کہ خواہش کے خلاف جب کوئی چیز چلتی ہے نا تو پرابلم تو تبھی آتی ہے۔ وہیں تو ان لوگوں کو توڑنا تھا اس حوالے سے کہ اپنی خواہش، اندھی تقلید، مادہ پرستی، اپنے حسد، اپنے بغض جیسی بیماریوں کو ختم کر کے اللہ کے احکام کو پکڑ لو۔ تو وہ اس کا کفر کرتے، اس کے خلاف مہم چلاتے، بغاوت کرتے۔ ان میں سے بعض رسولوں کی تو انہوں نے تکذیب بھی کر دی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور بعض رسولوں کو انہوں نے قتل کر دیا، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور ان آیات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر بنو اسرائیل نے آپ کی تکذیب کی اور آپ پر ایمان نہیں لائے تو اس میں کسی تعجب اور غم اور افسوس کی بات نہیں ہے، کیونکہ نبیوں سے دشمنی رکھنا، عناد رکھنا، ان کی تکذیب کرنا یعنی کہ جھٹلانا ان کی تو عادت ہے، سرشت عادت ہے۔ ان آیات میں تمام یہودیوں سے خطاب کیا گیا، حالانکہ اس زمانے کے یہودیوں نے انبیاء سابقین کی تکذیب یا ان کو قتل نہیں کیا تھا، بلکہ یہ کام ان کے اسلاف اور آباء و اجداد نے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے کے یہودی اپنے پہلوں کے ان کاموں پر راضی تھے اور ان سے برات کا اظہار نہیں کرتے تھے۔ یہود کے کبھی اقوال میں سے ایک کبھی قول یہ تھا کہ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْف، اس لیے آپ کی بات ہمارے دلوں میں نہیں اترتی اور نہ ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا رد کرتے فرمایا، نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے دلوں میں بھی غور و فکر کرنے اور حق بات کرنے کو قبول کرنے کی استعداد رکھی گئی تھی، لیکن تم نے جو انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بغض کیا، عناد رکھا، اس کی تکذیب کی، ان کو قتل کر دیا،
اس سبب سے بطور سزا اللہ تعالی نے تم کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ یہ تم پر اللہ تعالیٰ کا ظلم نہیں ہے، بلکہ تم نے خود ایسے کبھی کام کر دی ہیں، ایسی قباحت کر دی جس کے نتیجے میں تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دوری اور لعنت کے مستحق ہوئے ہو۔ اسی وجہ سے یہود میں سے بہت کم لوگ ایمان لانے والے ہیں۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ کے احکام سے اعراض کرے یا ان کا انکار کرے یا تکبر کی وجہ سے ان کو قبول نہ کرے، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جاتا ہے اور لعنت اور عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنو اسرائیل میں لگاتار انبیاء اور رسول کا مبعوث فرمانا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کی اصلاح اور ہدایت کے متقاضی تھی، لیکن انہوں نے خود ہدایت کی بجائے کیا کر دیا؟ انہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کر لیا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نبوت کو ختم کر دیا ہے، اس لیے اب اصلاح اور ہدایت کے لیے کوئی نبی مبعوث نہیں ہو سکتا۔ خاتم النبیین ہیں۔ البتہ ہر دور میں علماء، مجتہدین، مجددین پیدا ہوتے رہتے ہیں جو کہ بگڑے ہوئے معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں اور بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں اور نئے نئے مسائل اور جو مسئلے مسائل جو دنیا میں اس وقت فتنے اور جو بھی پرابلمز ہیں اس کو قرآن اور سنت سے حل پیش کرتے ہیں اور مسلمانوں کو رہنمائی دیتے رہتے ہیں۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ بنو اسرائیل کو جو رحمت سے دور کیا گیا، ان کا سبب سب سے بڑا ان کا کفر تھا۔ یہود اپنی جن برائیوں کو تورات میں چھپاتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی۔ اس میں آپ کے علم غیب کا ثبوت ہے اور آپ کی نبوت کے صدق پر دلالت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب آئی جو اس آسمانی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس ہے، اور وہ اس سے پہلے اس نبی کے اور اس سے پہلے کفار کے خلاف فتح کی دعا کرتے تھے، اور جب ان کے پاس وہ آ گئے جن کو وہ جان اور پہچان چکے تھے تو انہوں نے ان کے ساتھ کفر کیا، سو کافروں پر اللہ کی لعنت ہو۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مہین۔ کیسی بری چیز ہے وہ جس کے معاوضے میں انہوں نے اپنی جانوں کو فروخت کیا ہے کہ وہ اس کتاب کا کفر کریں جس کو اللہ نے نازل کیا ہے، اس پر سرکشی کرتے ہوئے کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے کتاب نازل فرماتا ہے۔ وہ غضب در غضب میں آ گئے اور کافروں کے لیے ذلیل و خوار کرنے والا عذاب ہے۔ تو یہاں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، اور جیسا کہ جو ابھی قرآن پاک کی تلاوت جو ہوئی اس میں آیت کریمہ جو پڑھی گئی 89 سے لے کے 90 تک ہے۔ تو یہاں امام ابن جریر اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ یہود اوس اور خزرج کے خلاف جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ کے وسیلے سے فتح طلب کرنے کی دعا کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عرب میں مبعوث کر دیا تو جو کچھ وہ آپ کے متعلق کہتے تھے اس کا انہوں نے انکار کر دیا۔ ایک دن حضرت معاذ بن جبل اور حضرت بشر بن
البرا بن معرور رضی اللہ عنہما نے ان سے کہا، اے یہودیو، اللہ سے ڈرو اور اسلام لے آؤ۔ جب ہم مشرک تھے تو تم ہمارے خلاف سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے فتح کی دعا کرتے تھے۔ تم ہم کو یہ خبر دیتے تھے کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، اور تم اس نبی کی وہی صفات بیان کرتے تھے جو آپ میں موجود ہیں۔ اس کے جواب میں بنو نذیر کے اسلام بن مشکم نے کہا، وہ کوئی ایسی چیز نہیں لے کر نہیں آئے جس کو ہم پہچانتے ہوں، اور یہ وہ نبی نہیں ہے جن کو ہم تم سے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ جیسے کہ دوسرا قول بھی اسی ریفرنس کے ساتھ ہے، لیکن اگر ہم اس پہ غور کریں کہ اے اللہ، اس نبی کے وسیلے کے حوالے سے، کہ نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، اور اس کتاب کے وسیلے سے جو تو ان پر نازل کرے گا، تو نے وعدہ کیا ہے تو ان کو آخر زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔ تو یہاں مدد فرمانے کے لیے نبی کے وسیلے سے بھی حافظ سیوطی لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جو یہ یہود کفار کے خلاف جنگ میں اللہ تعالیٰ سے یوں فتح کی دعا کرتے تھے، اے اللہ، ہم نبی امی کے وسیلے سے تجھ سے نصرت طلب کرتے ہیں، تو ہماری مدد فرما۔ تو ان کی مدد کی جاتی، اور جب وہ نبی آگے جن کو پہچانتے تھے تو انہوں نے ان کا کفر کیا۔ تو یہاں حضرت ابن عباس کی روایت میں اس طرح دعا کا ذکر کیا گیا، اے اللہ، اپنے اس نبی کے وسیلے سے ہماری مدد فرما، اور اس کتاب کے وسیلے سے جو تو ان پر نازل کرے گا، تو نے وعدہ کیا ہے کہ تو ان کو آخری زمانے میں مبعوث فرمائے گا۔ تو یہاں خلاصہ آیات کا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو یہودی تھے، یہ جانتے تھے کہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی ہی بشارت دی گئی ہے، لیکن ان کے پاس تو وہ کیا چیز تھی، حسد اور سرکشی کی وجہ سے ایمان ہی نہیں لائے، اور ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہ آپ پر ایمان لے آئے تو ان کو جو نذرانے ملتے تھے اور وہ مجرموں سے جو رشوتیں وصول کرتے تھے وہ بند ہو جائیں گی، اور عام یہودیوں پر جو علماء یہود کی ریاست تھی وہ ختم ہو جائے گی، وہ اس کو ناپسند کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے اس پر وحی نازل کر دے۔ ان کی خواہش تھی کہ بنو اسرائیلی میں سے وہ نبی مبعوث ہو، انہوں نے پہلے نبیوں کا بھی انکار کر دیا، اور اب وہ ہمارے نبی کو نہ مان کر نیا انکار کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو ذلت کی زندگی دی، اور آخرت میں ان کو ذلیل کرنے والے عذاب کا مستحق قرار دے دیا۔ تو ان آیات میں مقربین کے بھی وسیلے سے دعا کا ثبوت ہمیں نظر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کا ثبوت ہے، آپ کے وسیلے سے دعا قبول ہوتی ہے، اور یہ آپ کی بعثت سے پہلے ہی آپ کی آمد کا شہرا تھا۔ آپ کے نام کے وسیلے سے حاجت روائی ہوتی تھی۔ بنو اسرائیل حسد اور سرکشی کی وجہ سے آپ پر ایمان نہ لائے۔ اس سے معلوم ہو گیا حسد اور سرکشی حرام ہے، اور حسد کی وجہ سے انسان اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ حسد کرنے کی وجہ سے بنو اسرائیل دولت ایمان سے محروم رہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ ذلت اور اہانت والا عذاب کفار کے ساتھ تو خاص ہے، اگر بعض گنہگاروں کو عذاب ہوا تو وہ ذلت اور اہانت کا عذاب نہیں ہوگا، بلکہ وہ ان کی طہارت اور پاکیزگی کا سبب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں احکام شریعت کو، قرآن پاک کے احکام پر ہمارے لیے آسانی عطا فرمائے، اور جتنی بھی جو روحانی بیماریاں ہیں اس سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کر رکھے، شیطان کے وار سے بھی بچا کر رکھے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔